اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزع عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدائی واسی الکرمی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفکر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان ہادی السبل ختم الرسل مولا کل احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے مسلک کی جان شان علماء حق کثیر تعداد میں محفل کے اندر جلوہ گر ہیں۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک سب کے علم میں عمر میں صحت میں کروڑ برکتیں عطا فرمائے۔ مجمع کے اندر جتنے بھی عشاقان صحابہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تشریف لائے ہیں، مالک سب کو امام حسین کی روحانی فیوض و برکات سے حصہ عطا فرمائے۔ میرے محسن اور میرے مربی حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء قبلہ پیر مفتی محمد تنویر الحسن مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی نے بندہ ناچیز کو حکم فرمایا تو میں لبیک کہتا ہوا آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ دعا کریں خلاق عالم حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم اس بات پر اپنے رب کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب کرنے والا بنایا ہے۔ کائنات کے اندر میرے رب نے جسے بھی عظمت دی ہے، شان دی ہے، مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، عطا رب نے ہی فرمایا ہے، لیکن صدقہ مصطفیٰ جان رحمت کے ہی عطا فرمایا ہے۔ تو میری حضور کی ہر نسبت بڑی لاریب ہے، بڑی بے عیب ہے، بڑی شان والی ہے، بڑی عظمت والی ہے۔ خانوادہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ازواج مطہرات، والدین کریمین، یہ تو ہستیاں ہی بڑی اعلیٰ ہیں، بڑی عرفہ ہیں، بڑی بلند ہیں۔ ہم تو وہ دیوانے لوگ ہیں اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ بات بڑی ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہے کہ جس مٹی پہ مصطفیٰ کے قدم لگ جاتے ہیں ہم اس مٹی کو بھی خاک شفا سمجھتے ہیں۔ پیار سے محبت سے بولے سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہمارا نصیب ہے۔ اور ایک بات میں تمہیدن کرتا جاؤں کہ ہم نے جسے بھی مانا ہے وہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے۔ پرائیویٹ طور پہ محبت کرنے کے ہم قائل ہی نہیں ہیں۔ ہم آل کے نوکر ہیں، اصحاب کے نوکر ہیں، ازواج کے غلام ہیں، اسی وجہ سے کہ وہ سارے رشتے مصطفیٰ کے ہیں۔ تو حضور ہی کی وجہ سے سب کو عظمت ملی ہے، سب کو شان ملی ہے، سب کو مقام ملا ہے۔
دیکھو نا بظاہر تو پھر خاندان کے اندر ابو لہب بھی ہے، خاندان کے اندر تو وہ بھی رشتے میں چچا لگتا ہے، لیکن دل میں عشق مصطفیٰ نہیں، دولت ایمان نہیں، تو قرآن اس کا تعارف کرواتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. قرآن کی پوری صورت اس کے خلاف آ گئی. قیامت تک جہاں قاری صاحب بیٹھ کے پڑھائیں گے اس آیت پہ، اس صورت پہ پہنچیں گے، شاگرد پوچھے گا استاد جی کہ ابو لہب کون ہے؟ استاد کہنا پڑے گا اس کو کہ یہ وہ تھا جس کے پاس دولت تھی، دنیا تھی، وڈیرا تھا، جگیردار تھا، امیر تھا، چودراہٹ تھی، سب کچھ تھا، عشق مصطفیٰ نہیں تھا. دولت ایمان ہے. مٹھے مٹھے بولو بھائی. محرم وچ بھی تسی انجی بولنا ہے تو پھر تو کمائی ہو گئی ہے. ہاں چوکے بولو نا ذرا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حسینیت، یزیدیت. اپنا ذوق بناؤ، انشاءاللہ باتیں کریں گے آپ سے، لطف آئے گا. علی والے جہاں بیٹھے وہی جنت بنا بیٹھے. اور بظاہر رشتے میں چاچا لگتا ہے ابو لہب، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، کاروبار بھی ہے، سب کچھ ہے، عشق مصطفیٰ کوئی نہیں، نسبت مصطفیٰ کوئی نہیں، دولت ایمان کوئی نہیں. تو قرآن کی پوری صورت خلاف آ گئی. او دی حضرت بلال غلام نو، آزاد بھی نہیں، امیر نہیں، غریب نے، کچھ بھی نہیں، سب کچھ ہے، دنیا دا کچھ بھی نہیں. عشق مصطفیٰ دی دولت جڑی کائنات تو سب تو وڈی دولت ہے، او سینے میں تعارف کیے. بلال چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی آواز جنت سے آتی ہے. تو جس کو بھی جو عظمت ملی ہے مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے، جسے بھی جو شان ملی. میرے امام احمد رضا بولے لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم. کہتے ہم صحابہ کو بھی ان کی ذات کی وجہ سے نہیں مانتے، اہل بیت کو بھی ان کی ذات کی وجہ سے نہیں مانتے. امام احمد رضا پھر کس وجہ سے مانتے ہو؟ فرمایا بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ. ہم جسے بھی مانتے ہیں نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں. توجہ ہے بھئی آپ احباب کی. جسے بھی مانتے ہیں نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں. جنہوں نے پرائیویٹ طور پہ مانا ہے وہ لائن سے اترے ہیں. پرائیویٹ طور پہ صحابہ کو مانے تو یہ جناب خارجیت بنتی ہے. پرائیویٹ طور پہ اہل بیت کو مانے یہ رافضیت بنتی ہے. نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے صحابہ کو بھی سلام کرے، اہل بیت کو بھی سلام کرے تو یہی سنیت بنتی ہے. تو ہم نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں. ہم حضور کی آل کے نوکر ہیں اور ہم ہی ہیں. ہم مصطفیٰ کے صحابہ کے نوکر ہیں اور ہم ہی ہیں. اور ہمیں اس پہ فخر ہے. ہمیں کسی اور سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ محبت اہل بیت قبول ہے کہ نہیں. ہم ویسی محبت کرتے ہیں جیسی کا حکم خدا دیتا ہے، مصطفیٰ دیتے ہیں. سنیے گا ذرا. میرے آقا فرماتے ہیں فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا صَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ. اگر کوئی بندہ کعبہ شریف چلا جائے، ایک طرف حجر اسود ایک طرف مقام ابراہیم، درمیان بندہ پہنچ جائے، روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھے، حج بھی کرے، کعبے کا طواف بھی کرے، کتنے دن کا ویزا ہے؟ فرمایا جب سے گیا تب سے موت کے آنے تک وہاں ہی ہے. ساری زندگی کعبے چ. فیصلہ بات دیاں پڑھی ہیں، نمازوں دی گل نہیں، کعبے چ پڑھی ہیں. روزے رکھے، کعبے دا حج کیتا، طواف کیتے، زمزم نہ سحری کردہ ہے، زمزم نہ افطاری کردہ ہے، سارا زندگی کعبے چ گزاری. روح نکلے گی، میرے آقا فرماتے ہیں داخل النار، سیدھا جہنم جائے گا. بارو بار بائی پاس تو ہی. کوئی نماز نہیں پوچھی جانی، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں. داخل النار، سیدھا جہنمی بنا ہے. وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ. وہ کعبے میں تو تھا لیکن دل میں اہل بیت کا بغض تھا، تو کوئی نماز قبول نہیں ہے. کم ٹو دا پوائنٹ، نقطے پہ آؤ ذرا. پتہ چلا حشر کے دن فیصلہ فقط اعمال پہ نہیں ہوگا، مصطفیٰ کی آل پہ ہوگا. فقط اعمال پہ نہیں ہے، مصطفیٰ کی آل پہ ہوگا. یہ مطلب ہے دل میں اہل بیت دا بغض ہوئے تو اوتھے پڑھیاں بھی قبول نہیں. اوتھے پڑھیاں بھی قبول ہے. مٹھے مٹھے بولو کوئی سن لے گا.
او بولو یار تے ایتھے پڑھیاں دا کی حال ہونا ہے؟ جے دل وچ بغض ہوئے تے اوتھے پڑھیاں قبول کوئی نہیں. میرے حضور جان کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اہل بیت. اللہ اکبر تیری نسل پاک میں ہے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. بخاری شریف ہے. کیڑی شریف؟ بخاری شریف. میرے آقا فرماتے ہیں جُعِلَتْ لِیَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا. رب نے میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی ہے. ساری زمین مسجدوں و طہورا مسجد بن گئی, پاک ہو گئی, طاہر ہو گئی, پاکیزہ ہو گئی, طہور ہو گئی. سنیا کتنی کو پاک ہو گئی ہے. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, یہ اتنی پاک ہے کہ آگے پاک کرتی بھی ہے. یہ زمین پاک ہو گئی ہے اور یہ اس امت کا شرف ہے حضور کے قدموں کی برکت سے. پہلی امتوں کو یہ شان نہیں ملی. انہوں نے عبادت کرنی ہے تو خاص عبادت خانے میں جانا ہے. فرمایا یہ میرا امتی ہے, رب کے گھر میں جائے تو سبحان اللہ, ورنہ مصلی اپنے گھر بھی بچھا لے تو رحمت کا نزول ہو جاتا ہے. ساری زمین اللہ نے پاک فرم. بولو یار ساری زمین پاک کر دی ہے. کتنی پاک ہے؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, آگے پاک کرتی بھی ہے. کیوں؟ فرمایا اس زمین پہ مصطفیٰ کے قدم لگ گئے ہیں, ان قدموں کی برکت کی وجہ سے پاک ہے. آواز کمزوروں والی ہے یار, یہ فرنٹ سیٹوں والے بولو سبحان اللہ. یہ مصطفیٰ کریم کے قدموں کی برکت سے زمین ہے بولو پاک ہے. زمین پاک ہے قدموں کی برکت سے. یار فیصل آباد میں بیٹھے ہو, قدم لگے مکہ شریف, قدم لگے مدینہ شریف, اور پاک ہے بھی جے. سبحان اللہ. کیوں؟ اس زمین کو اس زمین سے نسبت ہے. ہون پتہ لگا بھئی نسبت بھی کسی وڈی شہدہ نہ ہے. اس زمین کو اس زمین سے نسبت ہے, اس کو اس زمین سے نسبت ہے جس پر مصطفیٰ جان رحمت کے قدم لگے ہیں. ارے جو مٹی مصطفیٰ کے قدم چومے وہ اتنی پاک ہے. اللہ کم ٹو دا پوائنٹ, نقطے پہ آؤ ذرا. اگر مٹی قلبے چومے مصطفیٰ کے وہ اتنی پاک ہے قیامت تک آگے پاک کرتی بھی ہے. تو جس حسن کو مصطفیٰ چومے, جس حسین کو مصطفیٰ چومے, ارے جو نفوس قدسیہ اس دامن سے جڑ جاتے ہیں ان کی پاکی کے لیے اللہ کا قرآن بولتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اکھ دا تارا دل دا چین یا حسن, اکھ دا تارا دل دا چین, ہاتھ اٹھا کے اکھ دا تارا دل دا چین. یارو جھوٹے ہو کے کدہ پٹ دے, آسی سچے ہو کے سونیاں دے نا ڈر دے ہوئے لینے اکھ دا تارا دل دا چین. نہیں اکھ دا تارا دل دا چین. آواز اچھی, اکھ دا تارا دل دا چین, اکھ دا تارا دل دا چین. بھائی جی کو گل سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئے ذرا دیوانے بن کے نعرہ ماریا کرو. ساڑھے کول ہور ہے کہ اے محبت نسبت تے ہے جنہیں صدقے بیڑا پار ہو جانا ہے انشاءاللہ. جو نفوس قدسیہ میرے حضور کے ساتھ مل گئی, جوڑ گیا رشتہ جن کا, ان کی باقی اللہ کا قرآن بولتا ہے. یہ میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے, یہ میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے. ایک ہے بیت اللہ, ایک ہے بیت النبی, ایک ہے اللہ کا گھر, ایک ہے نبی کا گھر. توجہ رکھنا ذرا, یہ سورۃ البقرہ ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے تاکید فرمائی ہے ابراہیم کو, اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کر دو. رکوع والوں کے لیے, اعتکاف والوں کے لیے, سجود والوں کے لیے. اپنے گھر کی باری آئی ہے تو ابراہیم سے پاک کرواتا ہے. بولو بھائی جی سے سمجھ آئیے میں کیا کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي, میرے گھر کو پاک کر دو.
ستھرا کر دو. واہ میں صدقے جاؤں نبی کے گھرانہ تیری عظمت میں. رب اپنا گھر تو نبیوں سے پاک کرواتا ہے, مصطفیٰ کے گھر کی پاکی رب خود بیان کرتا ہے. اکھ دا تارا دل دا چین, اکھ دا تارا دل دا چین. اور کوئی سمجھ آئی غلطی کہ کوئی نہ ہے؟ اپنے ذمہ قدم پر, اپنے ذمہ کرم پہ رکھا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ارے جن کی پاکی بیان رب کرے. واہ 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 سبحان اللہ. کیا عظمت ہے, کیا شان اس گھر کی, کیا کہنے اس گھر کے. سبحان اللہ فرما دو. جاگ کے بولو, جاگ کے بولو. اللہ اصل میرا مزاج کچھ ایسا ہے, لوگ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ تمہید باندھتے ہیں, میں اتنی دیر جو 10 حدیثاں پڑھ چڑھتا ہوں, کیونکہ ٹائم بھی بچانا ہے, سنی قوم دا عقیدہ بھی بچانا ہے. تو جلدی نہ سنو تو سبحان اللہ فرما دو ذرا. یا سوائرک المورکہ میرے ہاتھ میں, میرے آقا فرماتے ہیں انا واہل بیتی شجرۃ فی الجنہ, میں اور میری اہل بیت یہ جنتی درخت ہے, جنتی درخت ہے, یہ جنتی درخت ہے, یہ جنتی درخت ہے. انا واہل بیتی, میں اور میری اہل بیت شجرۃ فی الجنہ, جنتی درخت ہے. واغصانھا فی الدنیا, ہماری ٹہنیاں دنیا میں پھیلی ہیں, ہماری ٹہنیاں دنیا میں پھیلی ہے, ہماری ٹہنیاں دنیا میں پھیلی ہے. جو رب تک جانا چاہتا ہے فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا, وہ ہماری ٹہنیوں کو پکڑ لے, رب تک پہنچ جائے گا. اکھ دا تارا دل دا چین, اکھ دا تارا دل دا چین. واہ واہ سبحان اللہ. ہماری ٹہنیوں کو پکڑو. میں کہ مرزا پلمبر وسیلہ ہور کنوں کہندے آ, جو رب تک جانا چاہتا ہے ہماری ٹہنیوں کو پکڑے. ہم نے کائنات میں ٹہنیاں پھیلا دی ہیں, لاہور میں داتا کے نام سے ٹہنی, بغداد میں غوث کے نام سے ٹہنی, اجمیر میں معین الدین کے نام سے ٹہنی, گولڑے میں مہری علی کے نام سے ٹہنی. بریلی سے آواز آتی ہے تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ٹہنیاں کائنات میں پھیلا دی ہے. جو رب تک جانا چاہتا ہے انہیں پکڑے, جو انہیں پکڑ لے گا وہ رب تک پہنچے گا. کیا شان ہے میرے حضور کے گھر کی, کیا عظمت ہے مصطفیٰ کے گھر آنے کی. سبحان اللہ فرما دو. جاگ کے بولو اللہ اکبر کبیرہ. او دوستو بزرگو, یہ میرے ہاتھ میں ازالت الخفا ہے, حضرت فاروق اعظم کا دور ہے. اوہو تو انہوں کو نہیں پتا, سبحان اللہ. ابھی تو کل ذکر گزرا ہے حضرت فاروق اعظم کا دور. تو آگ لگ گئی ایک پہاڑ میں, ازالت الخفا سے پڑھ رہا ہوں, آگ لگ گئی جناب. تقریباً 20 منٹ ہو گئے تھے, گل ایتھے پہنچ گئی جے. آگ لگ گئی, آگ لگی گار اندر تے گار تو باہر نکلی تے کافی علاقہ جلا دیتا, ساڑ چھڑے, اور لوگ دوڑے دوڑے حضرت فاروق اعظم کو آ گئے. حضور امیر المومنین, پریشانی بن گئی. فرمایا دسو کی ہے؟ آگ لگ گئی ہے. حضرت عمر پاک نے اتنے چادر لئی سی, فرمایا حضرت تمیم داری نو چادر لے جاؤ. حضور آگ لگی ہے, فرمایا لے جاؤ, کوئی تے حیا کرے گی, عمر دی چادر ہے. لے جاؤ جتھے آگ لگی ہوتے چادر لے جاؤ, کچھ تے حیا کرے گی. آخر فاروق اعظم دی چادر ہے. حضرت تمیم داری نے نہیں آخیا حضور چادر نال کی پڑھنے, انہاں چکی تے لے گئے. آگ دے کول پہنچے, چادر اگے تے آگ پیچھے, 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 چادر اگے تے آگ پیچھے. وہ آگ غار کی اندر چلی گئی. حضرت تمیم داری نے چادر پھڑی تے غار وچ. آگ جناب ختم ہو گئی. فاروق اعظم دی چادر ہے. سبحان اللہ, کیا بات. او بھائی بولو یار جی. سبحان اللہ. قبلہ حضرت مدنی صاحب سے میں معذرت کر لیتا ہوں, تو چلے جاتے ہیں, اگر بات سمجھ آئے تو پھر بولنا. اب مجھے نعرہ عوام میں سے چاہیے, اور نعرہ وہ بندہ مارے جو کھڑا ہو کے مار سکتا ہے, نہیں تو نعرہ میں خود مار لوں گا, مجھے بھی مارنا آتا ہے. بات سمجھانا یہ چاہتا ہوں,
اگر سمجھ آئے کہ بات ہوئی ہے، اگر سمجھ آوے با کوئی گل کیتی جلالی صاحب نے تے پھر نعرہ مار سکتا ہے اور یار یہ اجے فاروق دی چادر ہے، یہ ابھی عمر فاروق کی چادر ہے، چادر اگے دے آگ پیچھے، چادر اگے آگ پیچھے، وہ گار دی اندر چلے گئے، آگ ختم ہو گئی، جتھے فاروق اعظم دی چادر پہنچ جائے اوتھے آگ لگی ہوئی ہوئے تے ختم ہوندی جے۔ علماء سے دعا لینا چاہتا ہوں، یہ ابھی چادر عمر ہے، قربان نہ جاؤ اس پنج تن پہ جو مصطفیٰ کی چادر کے نیچے ہے۔ او بھائی جی کوئی آج رہو، جنتی 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 حسین بھائی جی کو گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یہ تو چادر عمر ہے، آگ لگی بھی ہوئے تو ختم کر چھڑ دی، تو جڑی چادر تطہیر ہوئے۔ کیا بات، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، جڑے اس چادر تے تھلے آ گئے، سبحان اللہ، ان کی عظمت کے کیا کہنے، کیا بات، ان کا مقام و مرتبہ، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ فرما دو۔ سبحان اللہ، یہ الکامل فی تاریخ میرے ہاتھ میں ہے، امام حسین نے کربلا کے اندر سنیہ دا نام لیا ہے، کربلا دے میدان اندر سنیہ دا نام امام حسین لیا ہے۔ واہ واہ، سامنے کھڑے ہیں یزیدی سارے اکٹھے ہو گئے، میرا امام کہتا ہے بھائی پہچانتے ہو مجھے، جانتے ہو پہچانتے ہو میرے نانا جی کا فرمان تمہیں یاد کوئی نہیں ہے؟ کون سا فرمان؟ کہا میرے حضور نے فرمایا تھا میرے بارے میں اور میرے بھائی حسن کے بارے میں، انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل سنہ، فرمایا حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اکھ دا تارا دل دا چین، حدیث سنی اب ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے اکھ دا تارا دل دا چین، اکھ دا تارا دل دا چین، اکھ دا تارا دل دا چین۔ واہ 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 واہ، کیا بات، کیا بات، یار تسی نا اجے اس نقطے تے نہیں پہنچے، اے نعرہ مفتی صاحب نہیں دیتا، اے نعرہ امام حسین کربلا وچ خود دیتا ہے، کیا بات، اور اے بھی دسے اسی سنیاں دے ہاں۔ واہ 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 واہ، کیا بات، کیا ضرورت تھی وہاں پہ اہل سنت کا نام لینے کی؟ میں نے کہا بڑی حکمتیں ہیں، امام دسنا چاہتے نا آخر ولی ابن ولی ہے۔ میرا امام ویکھ رہا سی اے جڑے سامنے کوفی کھلوتے نے، اے شمر علی ابن زیاد، اور فرمایا اسی سنیاں دے۔ واہ واہ، کیوں فرمایا؟ فرمایا تانوں پتہ ہے سانو شہید کر کے نہ بڑا روڑا پانا، ہائے ہائے کرنی نہ پٹا کٹی پانی نہ، پر کسی غلط فہمی میں ماتا نہ، حسن بھی سنیاں دا حسین بھی۔ کیا بات، کیا بات ہے، او سائیں فیصلہ ادو کر گئے سی بھئی اسی کی نہ دے ہاں۔ سنیا، ہائے ہائے یار امام حسین کے اس جملے کا مول سنی قوم دے سکتی ہے؟ اللہ، پکیا تھلے بہ کے اے سی چلا کے حسین حسین کرنا سعادت اے بھی بڑی ہے، پر اے بھی تے ویکھو نا سامنے تلواراں چل رہیاں، شہادتاں ہو رہیاں، اور فرمایا کسے بھول وچ نہ روے، سانو ساڈے نانا جی دس گئے حسن بھی سنیاں دا حسین بھی سنیاں دا۔ او بھائی جی کو گل سمجھ آئی ہے؟ دیکھو نا بندے دا آخری وقت آندا تو وصیت کردا ہے پتر اے جگیر تہاڈی، او پلاٹ تہاڈا، اے وراثت تہاڈی، واہ علی دیا پترا تیری عظمت تو صدقے جاواں، جاندی جاندی واری اپنے عشق دی وراثت بھی سنیاں نو دے گئے۔ میں تو جتنی بار حدیث پڑھتا ہوں یہ مجھے نہیں لذت آتی، منظر دیکھو تلواراں سامنے شہادتاں ہو رہی ہیں، او فرمایا
اسی سنیاں دے واہ واہ حسن بھی سنیاں دا حسین بھی سنیاں دا آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا کھاچو کھاچو آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین کیا عظمت ہے کیا شان ہے سبحان اللہ فرما دو اللہ اکبر کبیرہ یہ میرے ہاتھ میں مجموع الزوائد ہے اس سے حدیث پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ فرما دو ایک بار میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں سیدہ زہرا پاک آئی آگے عرض کرتی حضور یہ میرے دو بیٹے ہیں حسن حسین ان کو اپنی وراثت عطا فرما دو انہیں اپنا ورثہ عطا فرما دو حضور وراثت میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں ٹائم تھوڑا توجہ میرے اندر رکھو وہاں اس در پہ تو کوئی کہیں سے بھی جائے خالی نہیں لوٹتا اندازہ کرو مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب سیدہ مانگے میرے بابا جان حسن میرا پتر حسین میرا پتر انہیں کچھ عطا فرما دو میرے آقا فرماتے عمل حسن فالہ حیبتی وسودتی فرمایا حسن کے لیے میری حیبت ہے اور میری سرداری ہے میں نے اپنی حیبت اور سرداری حسن کو عطا فرما دی وعمل حسین جراتی وجودی اپنی جرت اور اپنی سخاوت حسین کو عطا فرما دی اکھ دا تارا دل دا چین اکھ دا تارا دل دا چین اکھ دا تارا دل دا چین حسن یا حسین یا حسن یا حسن بھائی جی کو سمجھ آئیے تو بولو نا سبحان اللہ آپ جس امام کو جرت حضور اپنی دے کے گئے ہوں کہندے کربلا ڈر گئے سی کہندے سی یزید دے ہاتھ میں بیعت کر لینا میں کہا چلے جن کے پاس جرت مصطفیٰ ہو وہ یزید پہ ہاتھ پہ بیعت کریں گے نہیں جی تسی آدھے مشکل کشا دے بیٹے نے تے اوتھے مشکل بن گئی تے پھر مشکل کشا کام نہیں آئے نہر تے قبضہ ہو گیا نہر فرات تے اوتھے جناب پانی نو ترس دے رہے میں کہا دفع ہو بکواس بند کرو اس کا جواب میں دوں یا خواجہ معین الدین دے دے میں کہا حسین کا بیٹا دے دے جواب کہا بتائیے میں نے کہا میرے خواجہ صاحب آئے نا ہندوستان تو آنا ساگر دریا کے کنارے ڈیرہ لگایا ہے جو گزرتا اسے کلمہ پڑھا دیتے ہیں جو گزرتا ہے کلمہ پڑھا دیتے ہیں وہ ہندوہ کے ہو بابے نوے تو اٹھاؤ یہ دا مطلب ہے بابے دی تکلیف بڑی پرانی ہے بابے کو یہاں سے اٹھا دو کیوں بھئی جیڑا لنگ دا ان کلمہ پڑھا چھڑ دیں جیڑا لنگ دا انہوں کلمہ پڑھا چھڑ دیں وہ ایک بھی جو سمجھدار سی ہو سکے چوڑ نہ مارے ہے اٹھانا لی انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا شکر کرو ایتھو تو کوئی لنگ دا ہلے بابا نہیں لنگ گیا کدھرو یہاں سے تو کوئی گزرتا ہے اگر یہ معین الدین اٹھ کے کہیں سے گزرا تو لاکھوں کی تعداد میں کلمہ پڑھیں گے ہزاروں کی تعداد میں کلمہ پڑھیں گے انہوں نے کہا چلو پھر رینج کرو پانی بند کر دو یہ شہزادے جہاں بھی گئے ہیں پانی کا مسئلہ بن گیا ہے انا ساگر دریا سے پانی نہیں لے سکتے خواجہ صاحب فرماندے نے ایک لوٹا پانی دا لے لین دیو وضو کرنے نماز دا ٹائم ہے تو باقی تسی اپنا دریا رکھو کوڑی سانو نہیں چاہیے دا مرید کو کہا بھئی لوٹا آگے کرو حضور پانی بھرنا ہے فرمایا بھرنا نہیں آگے کر دریا کو بھی موقع تو دینا خواجہ کے لوٹے میں آنے کا لوٹا آگے کیا خواجہ صاحب نے چالو ہے لوٹے میں چاہ معین الدین کے لوٹے میں آجا سارا دریا لوٹے میں باندھ اور فرمایا اٹھو دریا چکو اپنا نکلو سانو نہیں چاہیے سارا دریا لوٹے میں باندھ ہے فرمایا اٹھاؤ دریا تو نکلو ایک ہندو کہندہ ہے اچھا یہ کربلا لا بدلہ لے رہے ہو فرمایا کی ہوئے ہے وہ تھے پانی تے قبضہ نہیں کر سکے آج کر لے ہے فرمایا سوال تے صحیح کر کیا سوال ہے تب قبضہ نہیں کر سکے تھے تب ہی آج کر رہے ہو
اور فرمایا اگر 40واں بیٹا قبضہ کر سکتا ہے تو نہر فرات تے شے کوئی نہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ کہا تو اس دن قبضہ کیوں نہیں کیا تھا، آج کیوں کیا ہے؟ فرمایا اس میں بھی حکمت تھی، آج بھی حکمت ہے. کہا بابا بتاؤ تو صحیح. معین الدین بول کے کہتے ہیں میرے جدی آلہ حسین نے قبضہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ نانے کا دین بچانا مقصود تھا، میں نے قبضہ اس لیے کیا ہے ہندوؤں کو کلمہ پڑھانا مقصود ہے. واہ 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 کیا بات، سبحان میں نے تو اس لیے کیا ہے. اور بولو اے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک دن میرے حضور نے امام حسن کا ہاتھ پکڑا ہے، امام حسین کا ہاتھ پکڑا ہے، ہاتھ اور جنہ دے ہاتھ حضور پھاڑ لے. سبحان اللہ. اللہ کرے کسی کا ہاتھ اس قابل ہو جائے کہ حضور پکڑ لیں. سبحان اللہ. ہاتھ پکڑا ہے، فرمایا بیٹا اوپر آ جاؤ، اوپر آ جاؤ، اوپر آ جاؤ. امام حسین نے نندے قدم اٹھائے، حضور کے قدموں پر رکھے، پھر اٹھائے، پھر پنڈلیوں پر رکھے. فرمایا حسین اور اوپر، اور اوپر، اور اوپر، اور اوپر، اور اوپر. سبحان اللہ. بس کر دیجیے. حسین اور اوپر، حسین اور اوپر، حسین اور اوپر، حسین اور اوپر، حسین اور اوپر. حتی یادا قدمی ہے علی صدر رسول اللہ. واہ 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 سبحان. جہاں امام حسین کے قدم آ گئے، انصاف سے بتانا سٹیج سے لے کر آخر تک انصاف کرو میرے جملے کے ساتھ. مصطفیٰ کے علم نشرہ والے سینے پہ حسین بیٹھا ہو تو تو کہے ہائے حسین، ہائے حسین، اور میں کیا نہیں چبڑے ایتھے بیٹھے ہوئے تھے. واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، کربلا کے شاہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، کربلا کے شاہ حسین. واہ حسین، واہ حسین، واہ واہ کیا تو بات. گل سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ یہاں قدم آ گئے نا، یہاں آ گئے امام حسین، ایتھے باگے تھے میرے آقا فرماندے افتح فاقا، ایک واری پترا منہ تے کھول. سبحان اللہ. ایک واری میرے حسین منہ تو کھولو. حضور نے اپنی زبان امام حسین کے منہ میں رکھی ہے، فرمایا آج پیو جتنی پینی جے، اللہ آج پی لو تے پیاسا بجھا لو. یہاں بٹھا کے زبان منہ میں رکھ کے پھر دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے حسین بڑا پیارا ہے، مجھے بڑا پیارا ہے، یا اللہ تو بھی اس سے پیار کر. احب اللہ من احب حسین، جو جو حسین سے پیار کرے میرا رب ہر اس غلام سے پیار کرے گا. میرے حضور نے چوما ہے، کبھی سینے پہ بٹھا کے، کبھی کندھوں پہ اٹھا کے، صحابہ کو دکھا کے، سنیوں کو بتا کے چوما. میرے حضور نے چوما، مصطفیٰ نے. سیدی اعلی حضرت کو پڑھ لو، قاضی یاد مالکی کو پڑھ لو، امام قسطلانی کو پڑھ لو. میرے حضور کا سبز گنبد، اس کے اندر حجرہ عائشہ، اس کے اندر قبر رسول، اس قبر کی مٹی کا یہ مقام ہے کہ وہ کعبے سے افضل ہے. واہ 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 سبحان. وہ مٹی کعبے سے افضل افضل ہے، عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے. کیوں ہے تو مٹی نا. بریلی والا کہتا ہے وہ اس لیے افضل ہے کہ وہ مٹی دن رات جسم رسول کو چومتی ہے، جسم رسول کو وہ مٹی. بندے کہتے ہیں ہم جیسے بشری ہیں. میں کہا چبڑے اپنی مٹی ویکھ، اللہ اللہ. تیری تو مٹی اس مٹی جیسی نہیں. کی ہویا جے؟ تیری تو مٹی اس مٹی جیسی نہیں، وہ مٹی عرش معلیٰ سے بھی افضل. احمد رضا بتاؤ تو صحیح کیوں کہتے وہ جسم رسول کو چومتی ہے. فیصلہ آبادیوں جو رسول کو چومے وہ تمہارے سے بھی افضل. تے جنوں سائیں ایتھے لٹا کے چومن. واہ 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 سبحان اللہ سبحان. ابھی 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 یہ مٹی کا ٹکڑا ہے. کم ٹو دا پوائنٹ. میری تقریر کے 10 منٹ اور ہیں بس، زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ. یہ مٹی کا ٹکڑا ہے، مٹی کا، مٹی کا ٹکڑا ہے. اللہ کرے سمجھ آ جائے، خدا کے لیے بولو. ابھی مٹی کے ٹکڑے کی بات ہے، جیگر کے ٹکڑے کی نہیں. اللہ اکبر. اللہ جب مٹی کے ٹکڑے کا یہ مقام ہے،
کعبے سے بھی افضل، عرش معلی سے بھی افضل، تو فاطمہ بدعت منی، سیدہ تو مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے. سوچو رب نے انہیں کتنی شان عطا فرما رکھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بریلی والا کہتے ہیں اللہ یار دیوانے بن کے نعرہ مارو. آخری ٹھنڈک دل دا چین، آخری ٹھنڈک دل دا چین. کربلا کے شاہ حسین، واہ حسین، کربلا کے شاہ حسین، واہ حسین، کربلا کے شاہ حسین، واہ حسین، کربلا کے شاہ حسین. واہ حسین، واہ حسین، واہ. بریلی والا کہتا ہے مجھ کو کیا منہ عرض کا، لیکن فرشتوں نے کہا شاہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا. احمد رضا کو پڑھنا بھی بڑا مشکل ہے، سمجھنا اس سے زیادہ مشکل ہے. آپ فرماتے ہیں میں جنت البقیع میں سیدہ کی قبر اطہر پہ گیا ہوں، وہاں ادب سے کھڑا ہوں، بولنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی. حیا مانے ہے سیدہ کا، سر جھکا کے کھڑا ہوں. رب کے فرشتے آگے بڑھ کے احمد رضا کی ترجمانی کرتے ہیں، سیدہ سے کہتے ہیں یہ آپ کے بابا کے نور کا منگتا کھڑا ہے، اس کی جھولی کا بھردا. مجھ کو کیا منہ عرض کا، لیکن فرشتوں نے کہا شاہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. کیا عظمت، اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، بھائی دیکھو میرے حضور جان کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی میرے کریم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس حبر الامہ ہے، مفسر بارگاہ رسالت ہے. کہتے ہیں نماز عصر کا وقت ہے، میرے حضور سجدے میں گئے ہیں، امام حسن بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے، دونوں آ کے حضور کے کندھوں پہ بیٹھ گئے. نماز ختم ہوئی، سلام پھیرا، اتار کے نیچے بٹھایا ہے. پھر امام حسن آگے بڑھے ہیں، حضور نے دائیں کندھے پہ بٹھایا. حسین آگے بڑھے ہیں، حضور نے بائیں کندھے پہ بٹھایا. پھر میرے آقا خطاب کرتے ہیں، میرے صحابہ ایھا الناس الا اخبرکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کس چیز کے بارے میں؟ فرمایا سارے لوگوں سے افضل نانا کن کا ہے، سب سے بہتر افضل نانی کن کی ہے. اتنا فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس، جدوں و جدہ، نانا اور نانی کے اعتبار سے تمہیں بتاؤ سب سے افضل کون ہے. اتنا فرما کے پھر فرمایا الا اخبرکم، تمہیں خبر نہ دوں سب لوگوں سے بڑھ کے چاچا شان والا کس کا ہے، پھپھو شان والی کس کی ہے. تمہیں خبر نہ دوں عظمتوں والے ماموں کس کے ہیں، شانوں والی خالہ کس کی ہے. تمہیں خبر نہ دوں باپ علی کس کا ہے، ماں زہرا کس کی ہے. میرے حضور فرماتے ہیں جدہما رسول اللہ. سبحان اللہ. یہ کون ہے؟ فرمایا الحسن والحسین، یہ حسن حسین ہیں جن کے نانا محمد رسول اللہ ہیں، جن کی نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ آپ کو مدینہ شریف لے جائے، آمین. پہلے کربلا لے جائے، وہاں سے مدینہ لے جائے. آمین. توجہ کرو ذرا. فرمایا جن کی ماں زہرا ہے، جن کے بابا علی ہیں، جن کے چچا جعفر ہیں، جن کی پھپھو ام ہانی ہے، جن کے ماموں قاسم ہیں، جن کی خالہ سیدہ زینب ہیں، سیدہ رقیہ ہیں، ام کلثوم ہیں. یہ حدیث ہو بھی نہیں پڑھ سکتے ہو بھی. جیڑے تینہ دے منکر انہوں کے میں پڑھن گے. اے حدیث احمد رضا دا نوکر ہی پڑھ سکتا جے. ان کی خالہ بھی یا اللہ، ان کے ماموں بھی یا اللہ، ان کے چچا بھی یا اللہ، ان کی پھپھو بھی یا اللہ، ان کے غلام سنی بھی یا اللہ. ہاتھ چکو بولو. ان کے نانا بھی یا اللہ، نانی بھی یا اللہ، خالہ بھی یا اللہ، ماموں بھی یا اللہ. میرے آقا فرماتے جدہما واہ 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 فی الجنہ. سبحان اللہ. ان کے نانا جی جنت میں،
واہ نانی صاحبہ جنت میں، واہ سبحان وَأُمُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ، سبحان اللہ ان کی ابا جی جنت میں، والدہ جنت میں، ابوہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، امتہما فی الجنہ، خالاتہما فی الجنہ. فرمایا خالہ بھی جنتی، خالائیں بھی جنتی، ماموں بھی جنتی، چچا بھی جنتی، پھپھو بھی جنتی، نانا بھی جنتی، واہ نانی بھی جنتی. فیصل آباد والے رکنا نہیں، آخری جملہ فرمایا حسن حسین وہ ہیں، نانا بھی جنتی، نانی بھی، جنتی بولو جنتی، جنتی اونچی بولو جنتی، جنتی اونچی بولو جنتی. جنتی نانا جی جنت میں، نانی جی جنت میں، خالائیں جنت میں، ماموں جنت میں، چچا جنت میں، پھپھو جنت میں، ہما فی الجنہ، وہ دونوں جنت میں، من احبہما فی الجنہ، قیامت تک جو ان سے محبت کرے گا ہر سنی جنت میں، واہ 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 قیامت تک، قیامت. اللہ یار اب بھائی جی کو سمجھ آئی کوئی نہ؟ ہاں چوکے بولو آخری ٹھنڈک دل دا چین، کربلا کے شاہ حسین، حسین کربلا کے شاہ حسین. واہ حسین واہ حسین واہ اللہ اکبر کبیرہ. حضرت صاحب ایک منقبت دا حکم دے رہے ہیں، 2-3 باری فرمایا نا، پر میری مجبوری ہے، میں نو پڑھنیاں نہیں آندیاں، میں نو آہا کو جی آندہ تے ایک حدیث اور پڑھ دینا. اس تو بڑی کیڑی منقبت ہو سکے؟ وہ دوجیاں منقبت دنیا داراں لکھیاں ہے، یا رب دا قرآن ہے یا مصطفیٰ دا فرمان ہے. اچھی بولو. ایک دن حضرت ابو ہریرہ آ رہے تھے، رستے چ ملاقات ہو گئی امام حسن نال، تے فرماندے ارفع ثوبک، قمیض چکیا تھوڑی جی چلا دیو، آپ پیڑ تو قمیض چکو. انہوں نے کہا کی کرنا ہے؟ چومنا ہے. ابو ہریرہ تہاڈا بھی کمال ذوق ہے بھائی، حسن دا ہاتھ چوم لو، چہرہ چوم لو. آدھنا سلے وجہ نہیں، میں اوتھو چومنا ہے جتھو چوم دیا میں مصطفیٰ نو ویکھیا ہے، میں وہاں سے چومنا چاہتا ہوں جہاں سے میں نے حضور کو دیکھا ہے. یار کیا کہنے یار، ہم نے اہل بیت کا پیار صحابہ سے سیکھا ہے، صحابہ کی محبت اہل بیت سے سیکھی ہے. بڑا قابل غور نکتہ دے رہا ہوں، ہم نے صحابہ کا پیار اہل بیت سے اور اہل بیت کی محبت صحابہ سے. اور سبحان اللہ فرما دے ذرا، اللہ اکبر کبیرہ. یہ دیکھیں جی گرامی قدر سامعین ذرا توجہ کرنا، یہ فتاوی رضویہ ہے، حدیث میں نے پڑھ دی، آپ نے بھی پڑھ دی، بڑی دفعہ سنی ہے، لیکن جو احمد رضا کرتے ہیں نا وہ احمد رضا ہی کرتے ہیں. میرے حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں، حسین ہے. گوڑے چھڑو بھائی جی، سبحان اللہ فرماؤ ذرا. میں حسین سے ہوں، حسین ہے. توجہ، میں حسین سے ہوں، حسین ہے. فرمایا احب اللہ من احب حسین، اللہ اسے دوست رکھے جو حسین کو دوست رکھے، اللہ اس سے محبت فرمائے جو حسین سے محبت فرمائے. حسین صبت من الاسباط، حسین نسل نبوت کی اصل ہے، اصل. اس حدیث میں امام حسین کا ذکر ہے 4 بار. کتنی بار ہے؟ اعلیٰ حضرت نے یہ حدیث لکھی نا تو کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ایک بار نام لے کر 3 بار ضمیر بھی تو لٹائی جا سکتی تھی. اب طلباء علماء تو سمجھے نا احمد رضا کیا کہنا چاہتے ہیں. فرمایا 4 بار نام ہی کیوں لیا ہے؟ ایک بار نام لے کر 3 بار ضمیر بھی تو لٹائی جا سکتی ہے، تو کیوں نہیں لٹائی؟ آپ فرماتے یہ حدیث کس قدر محبت کے رنگ میں ڈوبی ہے. ایک بار نام لے کر 3 بار ضمیر کافی تھی، لیکن ہر بار لذت محبت کے لیے نام ہی کا اعادہ فرمایا ہے. اس کا مطلب ہے امام حسین کا نام بھی لذت دیتا ہے. ہر بار لذت محبت کے لیے نام ہی کا اعادہ فرمایا ہے. آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، یا حسن یا حسین، آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین.
میں نے ایک بار کہنا ہے، آپ نے 12 بار یا حسن یا حسین ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین یا حسن. اتے اتے چک کے یا حسن. آواز سنی یا حسن یا حسن یا حسن یا حسین یا حسن یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا. بولو بھائی بولو سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ سے ایک حدیث اور پڑھ دیتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں من ولد لہ مولود، جس کے گھر میں بیٹا پیدا ہو فسمہ محمدن، پتر جنا محمد رکھے، حبن لی و تبرکن باسمی، میرے نام سے محبت کے لیے، میری ذات سے پیار کے لیے بیٹے کا نام محمد رکھے. فرمایا کانا ہوا وہ مولود ہو فی الجنہ، فرمایا وہ بیٹا بھی جنتی ہے، اس کے ابا جی بھی جنتی ہے. آپ کہیں گے اس حدیث کا یہاں کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ نسبت مصطفیٰ کیا چیز ہے، کتنی بڑا نسبت کا فائدہ ہے. 15 صدی بعد فیصل آباد میں کوئی اپنے بیٹے کا نام حضور کے عشق میں محمد رکھے، ابا جی بھی جنتی ہیں، بیٹا بھی جنتی. جہاں مصطفیٰ کا نام پہنچ جائے وہاں جنت آ جاتی ہے. تو جن کی رگوں میں خون محمد ہو، بتا تو صحیح ان کا عالم کیا ہے، ان کی شان کا عالم کیا ہے، جن کا نام بھی حضور رکھے، ان کے کانوں میں اذانیں بھی حضور پڑھے، لقمے بھی حضور کھلائے، لعاب بھی اپنا پلائے، سینے پہ بٹھا کے قیامت تک لوگوں کو یہ بتائے نسل مصطفیٰ جن شہزادوں سے چلے گی ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے. آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. دوستو آخری حدیث ہے، جلدی سے بولو سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ مولا علی شیر خدا کا مشہور فرمان ہے نا، آپ کے علم کی بات ہے. فرماتے ہیں اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائے. کتنے اونٹوں کا؟ میرے پاس پورے قرآن کی کوئی 12-14 تفسیریں تو میرے پاس بھی ہیں، تو وہ ساری کی ساری ایک اونٹ پہ آ جاتی ہیں، پورے قرآن کی تفسیر. لیکن ادھر مولا علی کہتے ہیں صرف سورۃ فاتحہ کی تفسیر اگر علی لکھے، اتنے رجسٹر، اتنی جلدیں، 1 کھوٹ 2 3 4 ہیں، آڈے کھڑنے والے دے شوشہ بازار بچو 70 ہوٹ ٹھگے پیچھے جا رہے ہو تو دنیا تو حیران ہوئے گی کی جا رہے ہیں. یہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر ہے، 70 اونٹوں کا بوجھ ہے. تو وہ علی اگر سورۃ بقرہ کی لکھے، وہ علی اگر پورے قرآن کی لکھے تو کتنی بڑی تفسیر ہوگی. اب سیدی اعلیٰ حضرت نے یہاں آ کے کمال کر دیا ہے. اعلیٰ حضرت جس سمت آ گئے ہیں چھکے چھڑا دیے. اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے، لیکن یہاں تک تو کچھ لوگ پڑھتے ہیں. آگے جو اعلیٰ حضرت نے جملے لکھے ہیں وہ کوئی احمد رضا والا نہیں پڑھ سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں اتنا علم مولا علی کا، کہتے ہیں یہ ابھی علم علی ہے، اس کے بعد علم عمر ہے، اس کے بعد علم صدیق ہے، پھر علم نبی تو علم نبی ہے، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. حضور کے غلاموں کی شان. اللہ اکبر کبیر، سبحان اللہ فرما دو. اللہ قبلہ ٹائم ہے جی اور بس کر دیں. طبرانی شریف کے اندر میرے امام کا فرمان، امام حسین کا فرمایا من احبنا للہ، جو ہم سے پیار کرے اللہ کے لیے، ایران کے لیے نہیں، ہم سے پیار اللہ کے لیے، یو کے ویزے کے لیے بھی نہیں، کینیڈا جانے کے لیے نہیں، پیار کرے بس اللہ کے لیے. من احبنا للہ، جو ہم سے پیار کرے اللہ کے لیے. فرمایا کننا نحن وہوا یوم القیامت کہاتین، کہاتین، انج 2 انگلیاں دے اشارہ کر کے امام فرماتے ہیں
جو ہم سے اللہ کے لیے پیار کرے گا نا، قیامت کے دن وہ ہمارا غلام اور علی کے بیٹے ایسے اکٹھے ہوں گے۔ میرے بھائیوں دیکھو نا، ادھر پولیس والے ناکہ لگا کے کھڑے ہوں گے، ہر ایک گاڑی کو چیک کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی گاڑی آ جائے جس کے اوپر ہوڈر لگا ہو، اسے بھی چیک کرتے، اسے سلام کرتے ہیں۔ پوچھئے بھئی کیوں کیتا جی؟ حضرت سائیں جا رہے ہیں، مالک نو انہوں نے ہاتھ دے کے روکنا بھی بے ادبی ہے، روکیں گے تو نوکری تو جاواں گے، اسی نہیں روک سکتے۔ میں کہا کون ہے؟ اگے جناب ضلع فیصل آباد دے ڈی پی او صاحب جا رہے ہیں۔ میں کہا 3-4 گڈیاں لنگیاں ساریاں وچ کلے ہی بیٹھا ہے۔ اگر نہیں جلالی صاحب وہ ایک گاڑی میں ہے، ساتھ ان کے ملازم ہیں، نوکر ہیں، ظاہری گل ہے جڑے سائیاں دے نال ہون سلام انہاں نوں بھی کرنا پیندا ہے۔ نہیں روکا نہیں روکا۔ میں کہا جی دی ایتھے چلدی ہوئے نا، جڑے او دے نال ہون انہوں بھی کوئی نہیں روکدا، تو عشر کے دن سنتے ہیں کہ معاشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ واہ واہ، کیا بات کیا بات، اس دن تو چلے گی مصطفیٰ والوں کی۔ سبحان اللہ سبحان تے اللہ۔ جہاں علی زادوں کو سلام ہوگا وہاں ان کے کتوں کی بھی تو لاج رکھی جائے گی نا، اللہ ان کے غلاموں کی۔ بس بات یہ ہے کہ سچے بن جاؤ، سچے بن جاؤ۔ اہل بیت والے قصے کہانیوں کے محتاج نہیں ہیں، ان کی عظمت کے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے، مصطفیٰ کے فرمان کافی ہے۔ ہم سنی معتدل مزاج ہیں، ہم بغض والوں کے قریب بھی نہیں جاتے اور محبت وہ کرتے ہیں جس کا حکم اللہ کے قرآن میں ہے، غلو نہیں کرتے۔ یہ بھی محرم سے ایک دن پہلے وہ ان کا ہے نا چمچہ نقوی، اس نے بک بک کی ہے، کہتا مولا علی کو معاذ اللہ انبیاء سے افضل کہتے ہیں، آدم پاک سے افضل، موسیٰ پاک سے افضل، عیسیٰ پاک سے افضل، سوائے مصطفیٰ کے سب نبیوں سے افضل ہے معاذ اللہ۔ علماء بیٹھے ہیں کہہ رہے نبی کو نبی کے برابر کہنا بھی کفر ہے، بندہ دارہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہ غلو کر رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کہہ رہے نبی کو نبی کے برابر کہنا کفر ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں جو غیر نبی کو نبی سے افضل کہے وہ کفر کرتا ہے، کفر، اسلام سے نکل جائے گا۔ اتنی بڑی گستاخیاں نبیوں کی ہو رہی ہیں اور ان کتوں کو کوئی لگام ڈالنے والا نہیں ہے۔ ہم فیصل آباد کی سرزمین سے مطالبہ کرتے ہیں حکومت وقت سے ایسے گستاخوں کو لگام ڈالی جائے۔ ہاتھ اٹھا کے بولیے، ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے بولو بھائی، حکومت وقت شہنشاہ نقوی کو گرفتار کرے اور انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ یہاں یہ دین، یہ ملک مصطفیٰ کے غلاموں کا ہے، ہم کسی کی بھی گستاخی برداشت کرتے نہیں۔ مولا علی شرف خدا کا خود فرمان ہے، مصنف ابن ابی شعبہ میں موجود ہے۔ آپ ممبر پہ آگے دعا کرتے ہیں اللہم ملعن کل مبغض لنا وکل محب لنا غالب، یا اللہ ہم سے بغض رکھنے والے ہر بندے پہ لعنت فرما اور ہم سے محبت میں غلو کرنے والے ہر بندے پہ لعنت فرما۔ اور علی کہتے ہیں جو ہماری محبت میں حد کراس کرے، جو باؤنڈری کراس کرے، جو ریڈ لائن کراس کرے، اس کی محبت قبول نہیں، وہ لعنتی ہے، لعنتی۔ تو کہتا ہے مولا علی نبیوں سے افضل ہیں، احمد رضا والوں کا عقیدہ ہے نبیوں کی کیا بات کرتے ہو، ہم صحابہ میں بھی ابو بکر افضل ہے، عمر افضل ہے، پھر عثمان افضل ہے، چوتھا نمبر مولا علی کا ہے۔ اور یہ فیصلہ احمد رضا کا نہیں، یہ فیصلہ اللہ کے قرآن کا بھی ہے، مصطفیٰ کی زبان کا بھی ہے اور خود شیر خدا کا ہے، غیروں کی کتاب میں موجود ہے۔ مولا علی کہتے ہیں جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو سنیو، ہم علی کو بھی مانتے ہیں، علی کی بھی مانتے ہیں۔ محرم آتا ہے تو لوگوں کی بڑی بڑی لمبی زبانیں کھل جاتی ہیں، تو پلیز ایسے لوگوں پہ غور کریں ذرا اور اپنے علماء کے ساتھ بیٹھے۔ میرے شیخ کامل قبلہ حضور کمزول علماء فرماتے ہیں جس دن ہمارا دل اہل بیت کے نام پہ دھڑکنا چھوڑ دے گا، نکال کے کتوں کے آگے ڈال دیں گے۔ ہمیں ایسے دل کی ضرورت ہی نہیں۔ اور حضرت امیر اہل سنت فرماتے ہیں میرے
جسم کے ٹکڑے کیے جائیں اور خون کے قطرے قطرے سے یا علی کی صدا ہے. حیدر 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 حیدر. ہاتھ اٹھا کے بولیں حیدر 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 حیدر. نعرہ حیدری. بھائی جی کو گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ ذرا اہل بیت کا پیار ہماری روح ہے، ہماری جان ہے، ہماری پہچان ہے، لیکن محبت اہل بیت کی آڑ میں بھونکنے کی اجازت نہیں ہے. دیں گے. ہم آل کے بھی نوکر، اصحاب کے بھی نوکر، اولاد کے بھی نوکر. اور یار ساڈے امام ابو یوسف تے ایک بادشاہ دی دعوت تے گئے، وہ تے کدو شریف پکے سی، تو تے ایک وزیر بول کے دے ہو بادشاہ پکانا سی کوئی مٹن کوئی بیف کوئی. جناب تو کدو پکا لے، مینوں پسند نہیں. امام ابو یوسف نے تلوار کاٹ لی، فرمایا کی بک بک کردا ہے، حضور کی پسند ہے تو کہتا پسند نہیں، توبہ کرنے تو گردن اڑا دوں گا. کدو کی گستاخی برداشت نہیں ہے. تے جے کوئی کتا صدیق نہ بھونکے سی لمیاں پا دیا گے. ہم مال والے، اصحاب والے، اولاد والے. نعرہ حیدری حیدری حیدری. یار ایک باری مینوں چس لین دو، اکھاں بند کر کے ہاتھ چوک کے حیدر 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 آخ دی ٹھنڈک دلدا چھے، آخ دی ٹھنڈک دلدا چھے، آخ دی ٹھنڈک دلدا چھے. کربلا کے شاہ حسین، کربلا کے شاہ حسین.